سامعین، پروگرام ہے ہوا کی بیٹیاں. میں آپ کی میزبان عائزہ، میرے ساتھ سیمی بھی. ہم دونوں کی طرف سے بہت سارا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کل ہم بات کر رہے ہیں دوستی کی. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ خواتین کی دوست ہونا بہت ضروری ہے، لیکن خواتین کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر چونکہ میں رہتی زیادہ تر ہیں۔ وقت گھر میں گزارتی ہیں، تو اس لیے ان کا دوست ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے بات کر سکیں، اپنے دل کا حال بیان کر سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مسائل بھی بانٹ شیئر، سکیں. بالکل۔ تو کبھی کبھی ہماری دوستی ایک دوسرے کی توقع کے برخلاف نکلتی ہے اور ہماری لڑائی بھی ہو جاتی ہے. یہ تو پکا ہے۔ اور دوستی میں ایک دوسرے کے بارے میں برا بھلا کہنا بھی اچھی بات نہیں. ایسا آپ نے بالکل ٹھیک کہا، کیونکہ اس طرح تو پھر دوستی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے نا، جی اور بالکل. دوستوں کے بیچ میں محبت کی بجائے نفرت آ جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں بہت مشہور ہوں کہانیاں سنانے میں، تو اپنی زندگی کا تجربہ بتاؤں گی۔ جی جی ضرور. میری اپنی خاص دوست ہے جس کو آپ بیسٹ فرینڈ کہتے ہیں، اس ہم، سے ملاقات ہوئی کئی سال پہلے ایک چرچ میں۔ اچھا. مطلب اس سے پہلے ہم دوست نہیں تھے، ہم ہم، دونوں میں فوراً اچھی دوستی ہو گئی۔ ہمارے خاوند ملے، ان میں بھی دوستی ہو گئی، بچے بھی مل کر کھیلنے لگے، تو ہم فیملی فیملی فرینڈز ہی ہو فرینڈ گئے۔ ہو گئے. یہ دوستی واقعی ایک بے مثال اور بہترین دوستی تھی۔ ہم ایک دوسرے سے اپنے مسئلے مسائل، دل کے حال، دکھ درد بانٹ لیتے تھے، اپنے اپنے خاندان کا حال احوال بھی ایک دوسرے کو بتا لیتے تھے، بچپن میں غلطیوں اور نادانیوں کو بھی یاد کرتے تھے، ہنستے تھے۔ خدا کے ساتھ ساتھ بھی ہمارے تعلق کی حوصلہ افزائی بھی بہتر ہوتی جاتی تھی۔ پھر میرے خاندان کو دوسرے شہر جانا پڑ گیا، میری اور میرے بچوں کی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے یہ سب کرنا پڑا۔ بچوں کے لیے ہم، تو نئے شہر میں رہنا بہت مشکل تھا، کیونکہ ان کے تمام رشتہ دار، دوست، چچا، پھپھو، ماموں سب وہیں چھوٹ گئے تھے۔ ہاں، مشکل ہوتا ہے ہاں بہت جی، تو. خیر ہم اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ بس پھر کیا ہوا، میں نے اپنی اس خاص دوست جس کا ذکر کیا تھا، جس کو میں چھوڑ کے آ گئی تھی ادھر ہی واپس، وہ بھی اسی شہر میں آ گئی۔ آپ کے لیے. یہ تو ابھی سوچنے کی بات ہے نا، میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہوا کیا تھا۔ اچھا. یہ بہت عجیب، اتفاق تھا. ہاں ہم، اتفاق لگتا ہے، مگر یہ اتفاق اس وقت ہوتا اگر ہم ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے نہ ہوتے، ہم، جیسے ہم جانتے تھے، یعنی ایک دوسرے کے خاندان کے تعلقات، خاص جو بھی باتیں ہمارے بیچ میں تھی، وہ ہم سب ایک دوسرے کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے۔ پھر ایک اور وضاحت بھی کروں کہ ہوا کیا، کہ ادھر ہی رہتے رہتے جب ہم پرانے شہر میں تھے، میں اپنے بال بچوں کے کام میں اس قدر مصروف ہو گئی تو دوستی کی طرف سے تھوڑا دھیان ہٹ گیا۔ اوہو. اب اس مصروفیات کی وجہ سے نہ میں اس پر زیادہ توجہ دے پاتی تھی، نہ اس کے ساتھ اس کے دکھ سکھ میں شریک ہوتی تھی۔ اب سوچیں کہ شاید میں اپنی نالائکی کی وجہ سے اپنی اچھی دوستی کا ثبوت نہ دے سکی، اور اسی دوران جب اس کی ڈیمانڈ دوستی پورا کرنے کی ہوتی تھی تو میرے منہ سے کچھ ایسی باتیں بھی نکلی جس کی وجہ سے اس کے جذبات مجروح ہوئے۔ پھر حالات ایسے ہوئے کہ ہم دونوں نے آپس میں بات چیت تک کرنا چھوڑ دیا۔ اوہو. میری ایسی باتوں نے ہماری دوستی کے رشتے کو خراب کر دیا، کیونکہ میں اچھی دوست ہونے کا ثبوت نہ پیش کر سکی تھی، اور میں نے اس کے جذبات اس قدر مجروح کر دیے تھے کہ اس کو مجھ پر اعتماد ہی نہ رہا۔ میں اس کی نظر میں ایک ناقابل اعتماد ہستی بن چکی تھی۔ وہ جیسا کسی شاعر نے کہا ہے نا، گو ذرا سی بات پر برسوں کے یارانے گئے، لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے. بس اسی طرح میں بھی پہچانی گئی، اور کئی سال تک ہمارا بولنا چلنا بھی بند ہو گیا، سوائے کسی ایمرجنسی کے۔ کبھی کبھی تو دوستی جلدی سے ہو جاتی ہے اور بہت جلد ہی گہری ہو جاتی ہے، پھر کئی کئی سال تک اسی طرح چلتی رہتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کبھی نہیں ٹوٹے گی، مگر جب ٹوٹتی ہے تو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا. معمولی سی بات پر برسوں کی دوستی ختم کر دیتی ہے. کبھی کبھی دوستی کی مضبوط دیوار بھی ایسی گرتی ہے کہ پھر قائم کرنا مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ میں بھی چاروں ناچار اپنے دوست کے پاس گئی، اس سے معافی مانگی۔ اس نے مجھ سے بات تو کی، مگر دوبارہ اعتبار نہ کیا۔ ہاں، یہ تو ہے. ہمارا دوستی کا رشتہ بس رسمی سا رہ گیا تھا، ہم ملتے تھے، بات کرتے تھے، مگر جیسے پہلے تھے نا، کبھی نہیں ہو سکیں گے۔ کبھی کبھی دل میں آتا ہے کہ جب اس طرح کے حالات ہوں تو کیا کرنا چاہیے۔ میرا اپنا خیال یہ تھا کہ دونوں کو دوستی ختم کر دینی چاہیے، لیکن اس صورت میں ایک دوسرے کے بارے میں افواہیں پھیلانے سے گریز کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی زندگی اور صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن ایک اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ جب کسی دوست کے ساتھ نا اتفاقی ہو جائے تو اس کے لیے دعا کریں تاکہ نا اتفاقی ختم ہو. ہم اپنے پیاروں کا خیال تب تک نہیں رکھ سکتے جب تک خلوص اور فرمانبرداری کے ساتھ اسے خدا کے سپرد نہ کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے ہم اپنے دوستوں کے لیے جو سب سے اچھا کام کرتے ہیں وہ دعا ہے،
اور اپنے دوستوں کی دوستی کی بقا کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور خاص طور پر اس وقت تو ضرور کرنی چاہیے جب ناچاکی نا اتفاقی پیدا ہو جائے۔ خدا سے فریاد کریں کہ وہ مدد کرے آپ کے دوست کو اور آپ کو معاف کرے، دونوں کے دل میں معافی مانگنے اور معاف کرنے کا احساس پیدا ہو جائے۔ دعا کریں کہ آپ کے دوست کو خدا اچھی اچھی برکتوں سے نوازے، آپ دونوں کی دوستی میں دوبارہ اعتماد، بھروسہ اور یقین پیدا ہو جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ پھر تو دوستی ٹوٹے گی نہیں کبھی بھی، ہاں جب بالکل، آپ اس طرح کی دعا خدا ایک سے دوسرے کے بارے مانگنے میں سے۔ کریں گے۔ ہاں، بالکل۔ خدا سے مدد مانگنا اور اپنے رشتوں کو خدا کے سپرد کرنا تو ویسے ہی بہت اچھی بات ہے، کیونکہ بائبل مقدس جو ہر ایک انسان کے لیے خدا کا کلام ہے، وہ رشتہ داریوں کی بحالی اور نااتفاقی کے بارے میں بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نادانی کی باتوں اور لڑائی جھگڑے سے کنارہ کریں۔ یہ باتیں رشتہ داری اور دوستی کے لیے بہت خطرناک ہیں۔ ان فضول باتوں سے تعلقات اور رشتہ داریاں مضبوط نہیں رہتی بلکہ کمزور ہو جاتی ہیں، نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ مطلب کبھی ہم کسی کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں تو فالتو میں اس کی باتیں ادھر سے ادھر، ہاں جی، ادھر سے ادھر، بالکل تو بالکل۔ ان سے تو رشتے بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ ہوں۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ نیکی اور بھلائی کرنے کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا قصور ہو تو پہلے معافی مانگنی چاہیے۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی کی بے عزتی نہ کریں، عیب جوئی نہ کریں، خاص طور پر اپنے عزیزوں کی۔ جب کوئی ہمارے خلاف افواہ پھیلائے گا یا جھوٹی بات کرے گا تو ہمیں سن کر افسوس تو ہوگا نا، یا پھر غصہ بھی غصہ بھی ہوگا۔ آئے گا۔ ہاں، ہمیں پورا من زندگی گزارنی چاہیے اور ایک دوسرے کے احساسات اور جذبات کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک اخلاقی قدر بھی ہے، اور بائبل مقدس بھی ہمیں حلیم اور فروتن بننے کا درس دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیزوں سے، ان کی ضروریات ہمیں ان سے پہلے، اپنے سے پہلے پوری کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہر وقت خود غرض ہو کے اپنے بارے میں سوچتے ہاں رہنا جی، چاہیے۔ ہاں جی۔ ہمیں ان کو ان کے احساسات کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ پر تکبر نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی کو خود سے حقیر سمجھنا چاہیے۔ جی بالکل، بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم کسی کے لیے اپنے دل میں بغض یا عداوت نہ رکھیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے دوستوں کو کچھ خاص چیز ملنے پر آپ کے دل میں حسد جاگا ہو، یا پھر وہ حسد غصے اور غضب میں تبدیل ہو گیا ہو، یا پھر عداوت کے سبب آپ نے اپنے دوست سے تلخ کلامی کی ہو؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے اپنے دوست کے بارے میں بری باتیں صرف اس لیے کی ہوں کہ آپ اس سے حسد کرتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں؟ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ آپ اور آپ کا دوست پہلے سے ہی لڑنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ایک بات ہاں نکلی جی، نہیں نکلی اور اور لڑائی بس شروع۔ لڑائی شروع۔ ایسی صورتحال کے بارے میں بھی بائبل مقدس میں فرمایا گیا ہے کہ دوست کے ساتھ بیٹھ کر دل صاف کرنا چاہیے، بات چیت کر کے معاملہ رفع دفع کرنا چاہیے۔ اگر معافی مانگنے کی ضرورت ہو تو، اگر آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت ہے تو پہل آپ کریں۔ اگر غلطی دوست کی بھی ہے تو اس کے پاس جا کر آرام و تسلی سے اس سے بات کریں اور وہ سب کچھ بتائیں کہ آپ نے کیا محسوس کیا، اور اس احتیاط سے کہ اس کی دوستی کی قدر و قیمت اور غلطی کا احساس اسے دلا دیا جائے، اور اسے بتائیں کہ آپ چاہتی ہیں کہ معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ بالکل ٹھیک بات کہی آپ نے، اور اب میں سیمی سے کہوں گی کہ وہ ہمیں بائبل کی کہانی کی طرف لے جائیں۔ جی، بائبل مقدس کی کہانی کچھ ایسے ہے کہ یسوع المسیح یعنی خدا کے بیٹے کو انسان بننا پڑا ہوں۔ تاکہ وہ انسان بن کر ان تمام دکھوں کو محسوس کر سکے، اس کو انسان کے تمام دکھوں اور تکلیفوں کا احساس ہو جائے۔ آخرکار اس پر بھی آزمائش آئی، جب بھوک، پیاس، دکھ، تکلیف، سب کچھ اس نے سہا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دوست کی بے وفائی کا دکھ، اس دوست کی جس نے اسے چاندی کے 30 سکوں کے عوض دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ اور حیرانگی کی بات ہے نا، وہ لوگ جو اس کے ہاتھوں سے روٹیاں کھا کر سیر ہوئے تھے، جن لوگوں نے اس کے وسیلے سے شفا پائی تھی، وہ سب اس کے خلاف چیخ چیخ کے، پکار پکار کے کہہ رہے تھے کہ اسے سلیب سلیب دو، دو۔ اسے سلیب دو۔ یسوع کو اس کے دوست کی دھوکے بازی کا پوری طرح سے علم تھا، وہ جانتا تھا پہلے سے۔ تو اگر ہم یسوع کے ان دکھوں کے لمحات کو دیکھیں تو ہمیں بھی اپنے دوستوں کی بے وفائیوں کے لیے پریشان ہونے کی بجائے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اس تسلی میں زندگی گزارنی چاہیے کہ اب مجھے میرے کندھوں پر بھاری بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی مجھے ناقابل برداشت مصیبتوں میں گھبرانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے گناہوں کے بدلے یسوع نے سارے غم برداشت کیے۔ ہم بھی اپنے غم اور دکھ اس کے حوالے کر سکتے ہیں۔ اور اب اس کے بعد ہمیں اپنا غم، غصہ، شرم، ہر مشکل اس کے حوالے کر دینی ہے، پھر ہی ہماری زندگی میں سکون اور آرام ہوگا۔
ہمیں اپنے دکھ دینے والے اور تنگ کرنے والوں کو معاف کرنا ہے، ان سے باقاعدہ طور پر محبت کرنی ہے، کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ ہمیں ہمارے دشمنوں کو معاف کرنا چاہیے اور ستانے والوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہم اپنی مرضی سے، اپنی قوت اور طاقت سے ہرگز ایسے نہیں کر سکتے۔ ہم دعا کریں گے کہ وہ اپنی محبت ہمارے دل میں ڈالے تاکہ اپنے دشمنوں کو معاف کر کے ان کو برکت دیں۔ اگر ہم اپنے دوستوں کو اور بے وفائی کرنے والوں کو دل سے معاف نہ کریں اور زبان سے لوگوں سے محبت جتاتے رہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ دھوکا ہے۔ ہے۔ سچی محبت تبھی دل میں آتی ہے جب دل صاف ہو جائے، اسی سے دلی اطمینان، راحت اور سکون ملتا ہے۔ ہمیں اپنی تکلیف اور غم کی فکر کرنے کی بجائے دوسروں کے غم و فکر میں حصہ لینا چاہیے، دوسروں کی فکر مندی ہونی چاہیے، ان لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے جن کی حالت ہم سے بھی زیادہ خراب ہو، ان لوگوں کے لیے بھی باعث برکت بننے سے ہمیں بھی برکت ملتی ہے۔ سب سے بڑھ کر ایسے حالات میں جب کوئی آپ سے بے وفائی کرتا ہے، آپ کو، ہم سب کو خدا کے ہاتھوں میں دے دینا چاہیے، اس کے سپرد کر دینا چاہیے تاکہ اپنا پورا توکل اور بھروسہ اس پر رکھتے ہوئے زندگی گزاریں۔ ہمیں اس وقت خدا پر بھروسہ کرنے اور اس کا کلام پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی ساری مصیبت میں خدا سے قوت مانگنی چاہیے تاکہ ہم دوسروں کو سچے دل سے معاف کر سکیں، ان کی کوتاہیاں بھلا سکیں۔ ہماری زندگی میں آزمائش تبھی آتی ہے جب ہم اپنے خالق و مالک، نجات دہندہ اور ابدی محبت کرنے والی اس ذات خداوندی کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو ہمیں اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ وہ ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر ہم اس سے پیار کریں گے تو وہ حالات کو ہمارے لیے بہتر اور فائدہ مند بنا دے گا۔ کیونکہ بائبل مقدس میں رومیو کے خط میں اس کے 8ویں باب کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں۔ ہمیں اس خداوند پر بھروسہ رکھنا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے جس نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، نہ تجھ سے دور ہوں گا، میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ زندگی کے مشکل حالات میں ہمیں بہت بار ایسا لگتا ہے کہ ہم بالکل اکیلے ہیں، کوئی ہماری طرف نہیں ہے۔ لیکن ہمارا خدا ہے جو ہر طرح کی مایوسی سے ہمیں نکالتا ہے، ہمیں پیار کرتا ہے، ہمیں امید دلاتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان دکھوں کو، غم و غصے کو، اپنی پریشانیوں کو اس کے حوالے کرنا چاہیے جس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان دے دی۔ آئے سامعین، ہم سب مل کر دعا کریں تاکہ ہم اس زندگی کے دکھوں سے آزاد ہو کر اس خدا کے کامل محبت کا تجربہ اپنی زندگی میں کر سکیں۔ ہم دعا کریں۔ اے مہربان پاک خدا، تو جانتا ہے کہ تنہائی، بے وفائی اور جدائی کا دکھ کتنا بڑا دکھ ہے۔ اے ہمارے خدا، کبھی کبھی یہ دکھ اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ ہماری سانس بند ہونے لگتی ہے، لیکن اے خداوند، ہم تیری کامل اور سچی محبت اور اس مدد کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جس کا وعدہ تو نے ہم سے کیا ہے۔ خداوند، جب تیرے لوگ جو تجھ میں کھرے ہیں، جھکے ہیں، تیرے رحم و فضل کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ اے خدا، ہم اپنے ان دوستوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو کسی بھی طرح سے جدائی یا دوستوں کی بے وفائی کا دکھ برداشت کر رہے ہیں۔ ان کی زندگی کا مالک بن، ان کے دل کو کامل بنا، ان کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما تاکہ وہ اپنی ہر ایک ضرورت کے پورا ہونے کے لیے تجھ کامل خدا پر بھروسہ رکھیں۔ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں کیونکہ تو ہمیں اپنے فضل اور رحمت سے ہماری ضرورت کے عین مطابق عطا کرتا ہے۔ اس کے لیے ہم تیری تعریف اور تمجید کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے قادر نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ آمین۔ سمی، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں وہ چیز نہیں ملتی، ہم وہ حاصل نہیں کر پاتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا ہماری دعا نہیں سنتا۔ کہیں نہ کہیں ہم خود اس کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں، کیونکہ خدا ایسا خدا ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، اور جو محبت کرتا ہے وہ آپ کو کسی چیز سے محروم نہیں رکھ سکتا۔ جب ہم دل سے نہیں مانگتے نا، بعض دعائیں ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اتر کے اس میں ڈوب کر وہ چیز نہیں مانگتے، ہمارا دل اس میں شامل نہیں ہو رہا ہوتا، تو پھر وہ چیز ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ہم کبھی کبھی یہ کہتے ہوئے میں نے کسی کو سنا ہے کہ دعائیں تو بہت کی، قبول نہیں ہوئی۔ یہ جملہ بہت سخت جملہ ہے کہ دعائیں بہت کی لیکن قبول نہیں ہوئی۔
خدا ہر دعا کو قبول کرتا ہے. قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے. ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے اور خدا سے مانگنے میں کبھی بھی ہچکچاہٹ نہیں کرنی چاہیے, کبھی بھی گریز نہیں کرنا چاہیے. خدا سب کچھ جانتا ہے اور ہماری ضرورت کے مطابق اسے پتہ ہے کہ اس نے ہمیں کیا دینا ہے, کیونکہ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے. جب ہم انسان ہوتے ہوئے جب ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ جس سے ہم محبت کر رہے ہوتے ہیں اسے ساری چیزیں دے دیں. تو خدا ایسا کیوں نہیں کرے گا؟ وہ تو ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے اور وہ سب کچھ دیتا ہے. لیکن اگر کسی بات میں خدا یہ سمجھتا ہے کہ یہ بات اس شخص کے لیے بہتر نہیں تو وہ قبول ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, اور جب وقت آتا ہے تو وہ دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے. ایسا میں سوچتی ہوں کہ جب ہم اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت رکھتے ہیں اور ہم دعا کرتے رہتے ہیں تو میرا خیال ہے تب بھی ہماری دعائیں جو ہیں وہ جی بالکل قبول نہیں ہوتی, قبول نہیں. کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم پورے طور پر اپنے دل کو پورے دل سے, صاف پوری کر کے توجہ سے, دعا پورے کریں. ایمان سے, بالکل صحیح پوری بات. طاقت سے دعا کریں تو خدا اس دعا کو ضرور سنتا ہے. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم سب مل کے دعا کریں, کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا ہے جہاں 2 یا 4 مل کر دعا کریں گے میں ان کے درمیان موجود ہوں گا. تو خدا کی حضوری کو سمجھنے کے لیے, خدا کی حضوری کو محسوس کرنے کے لیے پورے دل سے, پوری طاقت سے, پوری جان سے دعا کریں اور مل کر دعا کریں. اور اسی بات کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے گا اور تب تک کے لیے خدا حافظ.